جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین تھر تھرانے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شکیل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی۔ آج ہم ان 8 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 10 جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ان 6 ذیشان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ہیں جنہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان جید علماء صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ہیں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، جو بعد میں عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا آغاز کرنے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 2 روز بعد اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کی راہ میں وہ تمام مصیبتیں برداشت کی جو صف اول کے مسلمانوں نے جھیلی تھی، لیکن آپ نے کمال صبر و تحمل سے کام لیا اور آپ راہ حق و صداقت میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے دین کی حفاظت کے لیے صف اول کے مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر بھی اختیار کیا۔ غزوہ احد میں یہ اس وقت ثابت قدم رہے جب آپ مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے تھے، اور یہ اس وقت چٹان کی طرح جمے رہے جبکہ شکست خوردہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب آپ اس جہاد سے فارغ ہوئے تو جسم پر 20 سے زائد گہرے زخم آ چکے تھے، اور ان میں سے بعض اتنے گہرے تھے کہ ان میں پورا ہاتھ داخل ہو سکتا تھا۔ اگر جانی اور مالی جہاد کا موازنہ کیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جانی کی بجائے مالی جہاد میں 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ اعلان کیا، جہاد فنڈ میں چندہ دو، میں دشمن کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے اپنے گھر گئے اور اسی وقت واپس لوٹ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں 4000 دینار تھے، 2000 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کیے انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو اپنے اہل و عیال کے لیے باقی رکھے اس میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا۔ یہ وہ آخری جنگ ہے جو آپ نے لڑی۔ اس میں مردان جنگ کی طرح مال و دولت کی بھی شدید ضرورت تھی، کیونکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا، اس کے پاس مال و متاع کی بھی ریل پیل تھی۔ سفر بڑا طویل اور دشوار گزار تھا، سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بھی بہت تھوڑی تعداد میں دستیاب تھے۔ لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شرف عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ نماز کا وقت ہو گیا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ پہلی رکعت ابھی ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے یہ نماز حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ یہ ہے نصیب کی بات، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابی کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سب اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین تھر تھرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آج یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی اور بارگاہ الہی میں
دعا کی، الہی جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ تجارتی قافلہ پڑاؤ کرتا ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کی، اماں جان کیا آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے وہ کلمات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر کچھ نہ پوچھئے کہ ان کی خوشی کی انتہا کیا تھی۔ فرمانے لگے، اماں جان گواہ رہنا، میں ایسی خوشی میں 700 اونٹیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ مع تمام ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ جس دن سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ملی، اس دن سے اور زیادہ حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے بے دریغ دائیں بائیں خفیہ و اعلانیہ خرچ کرنے لگے، یہاں تک کہ 40,000 دینار اللہ کی راہ میں صرف کر دیے۔ ایک دفعہ مجاہدین اسلام کے لیے 500 تربیت یافتہ جنگی گھوڑے اور ایک دوسرے موقع پر 1500 عربی النسل اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے۔ وفات سے چند روز پہلے تمام غلام آزاد کر دیے اور یہ وصیت لکھوائی کہ اہل بدر میں سے جو صحابہ بھی زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار میرے مال سے دے دینا۔ جن بدری صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وصیت کے مطابق رقم وصول کی، ان کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ وصیت میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ امہات المومنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر مقدار میں حصہ دیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر ان کے حق میں یہ دعا کرتی، الہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا۔ وصیت کے مطابق مال کی تقسیم کے بعد بھی ورثہ کے لیے بہت سا مال باقی بچ گیا تھا۔ انہوں نے ورثے میں 1000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3000 بکریاں اور 100 گواروں میں 4 بیویاں چھوڑی۔ ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 80 دینار آئے۔ ورثہ میں سونا اور چاندی کی تقسیم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی ڈلیوں کو کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا، جس سے کاٹنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے مال و متاع میں خیر و برکت کے لیے کی تھی۔ وافر مقدار میں مال و دولت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نہ کسی دنیاوی فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہ ہی ان کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ جب لوگ انہیں اپنے خدام اور غلاموں کے درمیان دیکھتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ کرتے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ کا روزہ تھا، افطار کا وقت بھی قریب تھا۔ آپ نے پرتکلف کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، حضرت وہب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ ہمارے پاس کفن کے لیے صرف اتنا کپڑا تھا کہ اگر ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیاوی مال و متاع کی فراوانی کر دی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا ہی میں ہمیں نمٹانا دیا گیا ہو۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زار و خطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 رشک قربان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد میں اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے کھرے سکے حاصل کیے اور کھوٹے سکے مسترد کر دیے اور جنت کے خالص و پاکیزہ ماحول کو اپنا لیا۔ اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، آمین۔ السلام علیکم۔